مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے مسلمانوں کو. اسی لیے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکیم الامت بنایا. مجدد تھے آپ. حضرت نے فرمایا ہر سال میاں بیوی کو اپنے نکاح کی تجدید کرنی چاہیے. لائسنس کا رینیول ہوتا ہے, اپنے نکاح کا رینیول کرائے, تجدید کرائے. ہو گیا نکاح, مہر باندھ دیا گیا, بچے پیدا ہو گئے. فرمایا کہ ایسے جملے مسلمان استعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے, اور ایمان چلا جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تجدید ایمان کرنے کے ساتھ تجدید نکاح کرے. اپنی زندگی میں غور و فکر کریں. ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا اور کہنے لگا الحمدللہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. اب اس کے دل میں سڑان تھی, کفر کی بدبو تھی, نفاق کے جراثیم تھے, یہودیت اور عیسائیت کے وائرس تھے. اس نے جل کر کیا تیر مار لیا تو نے؟ یہ کلام پاک کی توہین ہے. عزت یہ ماشاء اللہ تشریف لائیے, سینے سے لگایا, اس کی پیشانی کو بوسہ دیا. بیگم کیا پکا ہے؟ کہا دال کھانا. نہ آج گوشت بنے گا, آج بریانی بنے گی. میرے گھر کے اندر حافظ قرآن بچہ آیا ہے, عالم آیا ہے, دین کا دائی آیا ہے, اللہ والے آئے ہیں. کون سا تیر مار لیا؟ کوئی سننے میں کہنے میں کوئی حیثیت نہیں اس جملے کی, لیکن توہین اگر مقصود ہے تو ایمان چلا گیا محض اس جملے پر. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ صبح شام تسبیح لے کر بیٹھے ہیں, مسواک کی کاڑی گھستے رہتے ہیں. علماء نے لکھا اگر تسبیح کا استعمال ساری زندگی نہیں کیا ایمان کرنے کے ساتھ گناہ نہیں. آدمی انگلیوں پر گن سکتا ہے, کیلکولیٹر پر گن سکتا ہے. تسبیح فرض نہیں, واجب بھی نہیں, مستحب بھی نہیں. بلکہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا. میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی, صرف یہ دعا کرو اللہ سے, اللہ تیرے محبوب کے غلام ہیں, اس کے در کے کتے ہیں, ان کے نام لیوا ہیں. اللہ دنیا میں عیوب پر پردہ کا معاملہ کیا, شراب پیا تو پردہ ڈال دیا, نماز کو چھوڑا تو پردہ ڈال دیا, زنا کیا تو پردہ ڈال دیا, بدکاری کی تو پردہ ڈال دیا, خیانت کی تو پردہ ڈال دیا. اے اللہ ستار ہے, آخرت میں شان ستاری کا معاملہ کر لے, ورنہ اللہ کی قسم ایک سبحان اللہ پیش کرنے کے لائق نہیں. کیا داڑھی لیے بیٹھے ہو, تسبیح لیے بیٹھے ہو, نماز کی رکعتیں لیے بیٹھے ہو, حج اور عمرے کی تعداد بتاتے ہو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اللہ والے ایک دکان میں گئے سودا خریدنے کے لیے. ایک عورت آئی, اس نے سودا خریدا. اب سودا خریدنے کے بعد پیمنٹ کرنا ہے, رقم دینا ہے. کہتے ہیں کہ پوچھا رقم کیا ہے؟ تو تاجر کہنے لگا جو تم نے سودا لیا میرے دکان پر آئی تم, یہی رقم ہے, یہی ہدیہ ہے, بلکہ جو آئی تم تو اس کو میں ادا بھی نہیں کر سکتا, اس کی قیمت میں نہیں چکا سکتا. بتائیے اور کیا چاہیے؟ کافی دیر تک آنکھ سے آنکھ ملی, چہرے پر مسکراہٹ آئی, عورت رخصت ہو گئی, تاجر بیٹھ گیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہر گاہک کے ساتھ یہی معاملہ؟ کہنے لگے نہ, وہ میری لیلا تھی اور میری محبوبہ تھی. اب میں گن گن کر کیا سودا دینا اور گن گن کر پیسہ کیا لینا, کیا محبت گننے کو برداشت کرتی ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں وہ اللہ والے غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. دنیا کی شرمگاہ کی محبت, حیض و نفاس کی پوٹلی رکھنے والی سے محبت رکھنے والا دولت کو نہیں گنتا. مولا تسبیح ہم سبحان اللہ گن کر رہے ہیں. نماز کی رکعتیں
گن گن کر پڑھ رہے. شرمگاہ کا پجاری، حیض و نفاس کا پجاری، گوری چمڑی کا پجاری دنیا کے پیسوں کو گنتا نہیں. اے اللہ، عشق ہوتا، محبت ہوتی تو ہم تسبیح اور درود کو گنتے، رکعتوں کو گنتے. بہت عجیب معاملہ ہے، بہت عجیب معاملہ ہے. اسی لیے انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، کہ ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم حساب کا معاملہ کریں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان داڑھی منڈوں پر اس چہرے کے ساتھ اللہ کے پاس کیسے جائیں گے. عمل رکھ کر جو ڈرا کرتے تھے، نبوت رکھ کر جو ڈرا کرتے تھے، رسالت رکھ کر ڈرا کرتے تھے، راتوں کا جگنا رکھ کر ڈرا کرتے تھے. زندگی کے اندر دن میں کوئی دن ایسا نہیں روزے سے خالی، کوئی رات ایسی نہیں شب گزاری سے خالی. اور کوئی کہتا ہے 60,000 کلام پاک میں نے ختم کیے، کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ کلام پاک میں نے نوافل کے اندر ختم کیے. کوئی امام احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ 90 پر 9 مرتبہ 99 مرتبہ اللہ کا دیدار میں نے خواب کے اندر کیا. ابو حنیفہ کہتا ہے میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے. وہ ڈر رہے ہیں، وہ کانپ رہے ہیں، ان کے چہرے پیلے ہو رہے ہیں. اسے داڑھی مڈا کر، یہود و نصارہ کا لباس اپنا کر، عورتوں کو رنڈی کے کپڑے پہنا کر، گھر کو ناچ گانے کا اڈا بنا کر یہ اللہ کو عذاب کی دعوت نہیں دے رہے. کتنی ہمت، کتنی جرت. فرعون بھی کبھی ڈر جاتا ہوگا رات میں، اس کو معلوم کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، پیغمبر بھی کوئی چیز ہے. ابو جہل کو بھی کبھی ڈر آتا ہوگا، ابو لہب بھی کبھی سوچتا ہوگا کہ میری شرارتیں اتنی کیوں ہیں. لیکن ان مردود اور ملون بے حس مسلمانوں کو کب حصہ آئے گی؟ کسی نے کوئی جھنڈا پکڑ لیا، کسی نے کوئی پگڑی پکڑ لی، کسی نے کوئی خانخواہ پکڑ لی، کسی نے کوئی ملا پکڑ لیا، بس یہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے. یہ جماعت، یہ تحریک، یہ تنظیم. اور آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ لینا ہو تو لے لے، کل قیامت میں ایک سبحان اللہ تیرا باپ محمد تجھے نہیں دے پائے گا. اور تیرا باپ جماعت کا بڑا، تنظیم کا بڑا، مدرسے کا بڑا، ملا، چودھری، پیر و مرشد، ایک ایک آیت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تہجد کے اندر لیتے اور اسی آیت کو گھوٹتے رہتے، روتے رہتے اور ساری رات گزر جاتی. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی خواتین کی سردار ہے، قرآن شریف پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، روتی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تہجد کی اذان دیتے، کہتے یا اللہ رات کو تو نے اتنا چھوٹا کر دیا، رات اور بڑی ہوتی، کچھ اور پارے بڑھ جاتے، کچھ رونا دھونا بڑھ جاتا. جن کی جنتوں کی ضمانت تھی، جن کی جنتوں کی گارنٹی تھی، وہ رو رہے ہیں. اور سود خور ماں کا بلاک کرنے والا حرامی کتا اکڑ کر چل رہا ہے، داڑھی منڈا غرور کر رہا ہے، بے نمازی شان پتی کر رہا ہے. بہت نازک ہے معاملہ، بہت نازک ہے. آقا سے پوچھا آپ بھی دعا کرتے؟ اللہ محاسب نے حساب یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کیجیے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا آسان حساب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا آسان حساب یہ ہے اللہ چہروں کو دیکھ کر، لفافوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دے. اللہ کھنگالے نہیں، نماز کو دیکھے نہیں، روزے کو دیکھے نہیں، دیکھنے لگے ایک تکبیر تحریمہ ہم اللہ کو نہیں پیش کر پائیں گے. یہ صورتحال کے اندر ہزاروں سوراخ اتنے نازک اور اتنے خطرناک ہیں. جیسے کہ میں نے دو ایک مثالیں، مسواک کوئی زندگی بھر استعمال نہیں کیا تو کسی نے نہیں کہا کہ جو مسواک استعمال نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، بس فضیلت نہیں ملے گی، فضیلت نہیں ملے گی. لیکن اگر ایک آدمی مسواک استعمال کر رہا تھا، دنیا کہاں سے کی کہاں چلے گی، یہ مسواک کی کاڑی میں پڑے ہیں. کسی مفتی سے پوچھو
اس جملے سے اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا. دنیا کہاں سے کی کہاں چلے گی. سائنس میں ترقی کی، ٹیکنالوجی میں ترقی کی، امریکہ سب ممالک کو نوالا بنا کر کھا رہا ہے. یہ تسبیح کے دانوں میں اٹکے ہوئے ہیں. اس جملے سے ایمان کا جنازہ نکل گیا. تسبیح نہ گنے، مسواک نہ کرے، کوئی وعید نہیں، لیکن آقا کی کسی سنت کی توہین کرتا ہے تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے.